چلو آگے لکھ لو جی. جھوٹ نمبر 11 یا 12؟ چلو جنواں میں ہے. اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف اور مبدل ہیں. محرف اور مبدل ہیں. ان کا بیان قابل اعتبار نہیں. ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 83. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تورات انجیل ان میں ان کے مولویوں نے تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے. تو مرزا کہتا ہے یہ کہنا یہ درست نہیں. کیوں؟ جو بندہ قرآن شریف کا علم رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کتابیں ٹھیک ہیں. لکھو جی آگے. یہ بھی مرزا قادیانی کا جھوٹ اور فریب ہے. کیونکہ قرآن حکیم میں صراحتاً مذکور ہے من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ. من مواضعہ. یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کلمات کو اپنی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. پارہ 5 سورۃ نساء آیت نمبر 46. آیت نمبر 46. نیز نئی لائن. نیز کہاوت ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. مرزا صاحب ایک مولوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، نیچے سے اب مرزے کی عبارت شروع ہوگی، مولوی صاحب آج آپ نے تحریف کرنے میں یہودیوں کے بھی کان کاٹے ہیں.
مولوی صاحب آج آپ نے تحریف کرنے میں یہودیوں کے بھی کان کاٹے. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 272. ضمیمہ براہین احمدیہ صفحہ 108. قادیانیوں، اگر عقل کا ذرہ بھی ہے تو سوچو. کہ اگر یہودیوں نے تحریف کی نہیں تھی، اگر یہ کتابیں محرف اور مبدل نہیں ہیں، تو اس مولوی بٹالوی صاحب نے تحریف کرنے میں یہودیوں کے کان کیسے کاٹے؟ وہ عربی میں ایک ہے کہاوت، یؤخذ المرء باقرارہ، بندہ خود اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. ادھر کہتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور ادھر کیا کہتا ہے؟ اس مولوی نے تحریف کرنے میں یہودیوں کے کان کاٹ دیے، یعنی یہودیوں سے بھی بڑھ گیا. اب کیا لکھوانا ہے؟